السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آفس کی لفٹ میں ایک عورت کی لاش ملی۔ کمرے کی فوٹیج میں دیکھا گیا کہ وہ گراؤنڈ فلور سے اکیلی لفٹ میں سوار ہوئی۔ لفٹ 13ویں فلور پر رکی جہاں کوئی نہیں جاتا کیونکہ وہ فلور زیر تعمیر ہے۔ دروازہ کھلا، باہر گھپ اندھیرا تھا۔ عورت نے اندھیرے میں دیکھ کر مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلایا جیسے کسی کو بلا رہی ہو۔ پھر دروازہ بند ہوا اور لائٹ چلی گئی۔ جب لائٹ آئی تو وہ فرش پر مردہ۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور آسمان پر گہرے کالے بادلوں کا راج تھا جنہوں نے چاند ستاروں کی روشنی کو مکمل طور پر نگل لیا تھا، جس کی وجہ سے شہر کے اس تجارتی مرکز میں ہوکا عالم تھا جہاں دن کے وقت تو انسانوں کا جمع غفیر ہوتا تھا، مگر اس وقت وہاں صرف سناٹے کی حکمرانی تھی اور کبھی کبھار کسی تیز رفتار گاڑی کے گزرنے کی آواز اس سکوت کو توڑتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ مگر پھر وہی پر اسرار خاموشی دوبارہ چھا جاتی۔ اس فلک بوس عمارت کے شیشوں پر بارش کی بوندیں مسلسل دستک دے رہی تھیں، جیسے وہ اندر داخل ہونے کی اجازت طلب کر رہی ہوں، مگر عمارت کا فولادی ڈھانچہ اور موٹے شیشے انہیں باہر ہی روک رہے تھے۔ اور اسی عمارت کے مرکزی دروازے سے ایک سایہ اندر داخل ہوا جس کے قدموں میں اجلت بھی تھی اور وہ ایک عجیب سی لرزش بھی جو دیکھنے والوں کو محسوس نہ ہو سکتی تھی، مگر اس وجود کے اندر ایک طوفان برپا کیے ہوئے تھی۔ یہ ثانیہ تھی جس نے اپنے جسم پر ایک لمبا کوٹ پہن رکھا تھا اور سر کو اس طرح ڈھانپا تھا کہ اس کا چہرہ بامشکل نظر آئے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بھی اسے پہچانے یا اس کی آنکھوں دیکھ سکے جن میں اس وقت خوف اور امید کی ایک عجیب سی جنگ جاری تھی۔ اور اس کے دائیں ہاتھ کی کوٹ کی جیب کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا جہاں وہ قیمتی چیز موجود تھی جس کے لیے اس نے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی تھی، اور آج کی رات اس کے لیے فیصلہ کن رات تھی، کیونکہ اگر وہ کامیاب ہو جاتی تو اس کے آنے والی نسلیں سنور جاتی، اور اگر ناکام ہوتی تو شاید اس کا نام و نشان بھی مٹا دیا جاتا۔ عمارت کا وسیع و عریض حال مکمل طور پر خالی تھا، اور وہاں پر لگی سفید روشنیاں سنگ مرمر کے فرش پر منعکس ہو رہی تھی، جس سے وہاں کا ماحول مزید سرد اور بے رحم محسوس ہو رہا تھا۔ اور استقبالیہ میز پر کوئی موجود نہیں تھا کیونکہ یہ وہ وقت تھا جب عمارت کے زیادہ تر حصے بند ہوتے تھے سوائے چند مخصوص دفاتر کے جہاں رات گئے تک کام ہوتا تھا، مگر ثانیہ کا رخ کسی دفتر کی طرف نہیں تھا، بلکہ اسے تو ایک ایسی منظر پر جانا تھا جہاں کوئی دفتر نہیں تھا اور جہاں جانے کا خیال ہی انسان کے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور اپنے دل کی دھڑکنوں کو قابو میں کرنے کی کوشش کی جو اس کے سینے میں ہتھوڑوں کی طرح بج رہی تھیں اور اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں، اور اسے بار بار وہ ہدایات یاد آ رہی تو اسے ایک نامعلوم ذرائع سے موصول ہوئی تھیں کہ اسے ٹھیک 3 بجے 13ویں منزل پر پہنچنا ہے جہاں اسے وہ صلہ ملے گا جس کی وہ حقدار ہے۔ ثانیہ قدم بڑھاتی ہوئی لفٹ کی جانب بڑھی جو ہال کے آخری سرے پر موجود تھی، اور اس کا ہر قدم فرش پر ایک ایسی آواز پیدا کر رہا تھا کہ جو اس خالی حال میں گونج رہی تھی، اور اسے ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا جیسے ہزاروں خفیہ آنکھیں اسے دیکھ رہی ہوں۔ حالانکہ بظاہر کوئی بھی نہیں تھا، لیکن اس کا پیشہ ہی ایسا تھا کہ وہ ہر سائے میں خطرہ محسوس کرتی۔ وہ لفٹ کے سامنے جا پہنچی اور اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اوپر جانے والا بٹن دبا دیا جس کے ساتھ ہی ایک مدھم سی سرخ بتی روشن ہوئی
اور مشین کے چلنے کی بھاری آواز سنائی دی، جیسے کوئی دیو ہیکل جانور اپنی نیند سے بیدار ہو رہا ہو اور بے چینی سے لفٹ کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ اس دوران اس کی نظریں ادھر ادھر بھٹک رہی تھیں، جیسے وہ اس بات کی تسلی کر لینا چاہتی تھی کہ کوئی اس کا پیچھا تو نہیں کر رہا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جس کھیل کا وہ حصہ بن چکی ہے اس میں واپسی کا کوئی بھی راستہ ممکن نہیں، اور غلطی کی گنجائش بھی موت کے مترادف ہے۔ کچھ لمحوں کے بعد ایک گھنٹی کی آواز گونجی اور لفٹ کے فولادی دروازے آہستگی سے کھل گئے اور اندر سے تیز سفید روشنی باہر نکلی، جس نے ثانیہ کی آنکھوں کو چند لمحوں کے لیے چندھیا دیا، مگر اس نے خود کو سنبھالا اور اندر داخل ہو گئی، جہاں کا ماحول باہر کے مقابلے میں قدرے گرم تھا، لیکن پھر بھی ایک عجیب سی گھٹن فضا میں موجود تھی جو سانس لینا دشوار بنا رہی تھی۔ اس نے مڑ کر دروازہ بند ہونے کا انتظار کیا اور پھر وہ بٹن دبا دیا جس پر 13 کا ہندسہ درج تھا۔ یہ وہی ہندسہ تھا جسے منحوس سمجھا جاتا تھا، اور اسی وجہ سے اس عمارت میں اسی منزل کو ابھی تک مکمل نہیں کیا گیا تھا اور وہاں کا تعمیراتی کام ادھورا پڑا تھا۔ لیکن آج وہی نامکمل اور ویران منزل اس کی منزل مقصود تھی۔ لفٹ کا دروازہ بند ہوا اور اس کے ساتھ ہی ثانیہ کا رابطہ بیرونی دنیا سے منقطع ہو گیا۔ وہ اب ایک بند ڈبے میں قید تھی جو زمین کی کشش ثقل کے خلاف اوپر کی طرف محو سفر تھا، اور اس سفر کے دوران اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وقت تھم گیا ہو اور ہر گزرتا لمحہ ایک صدی پر محیط ہو، کیونکہ لفٹ کی رفتار بہت سست تھی، یا شاید اس کے دل کی بے چینی نے وقت کی رفتار کو سست کر دیا تھا۔ اس نے لفٹ کی دیوار میں لگے ہوئے آئینے میں اپنا عکس دیکھا تو اسے اپنا چہرہ زرد اور ہونٹ خشک نظر آئے، اور اس کی آنکھوں کے گرد گہرے حلقے اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ پچھلے کئی دنوں سے سوئی نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس موجود وہ چھوٹی سی ڈیوائس جس میں اربوں روپے مالیت کا مواد محفوظ تھا اس کی نیندیں اڑا چکی تھی، اور وہ بس اسی لمحے کی منتظر تھی جب وہ یہ کسی بوجھ کسی اور کے حوالے کر کے آزاد ہو جاتی۔ لفٹ آہستہ آہستہ منزلوں کو عبور کر رہی تھی اور اس کے ڈیجیٹل سکرین پر ہندسے تبدیل ہو رہے تھے، اور ہر بدلتا ہندسہ ثانیہ کے دلوں کی دھڑکن کو تیز کر رہا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اوپر اندھیرا ہے اور تنہائی ہے اور ایک انجانا سا خوف ہے، لیکن اسے یہ بھی یقین تھا کہ وہاں اس کا مستقبل بھی منتظر ہے، اور شاید یہی خوفناک سفر کو جاری رکھنے کا حوصلہ دے رہی تھی۔ اچانک لفٹ میں ایک جھٹکا لگا، بتیاں کچھ لمحوں کے لیے ٹمٹما گئیں، جس سے ثانیہ کے حلق سے ایک دبی ہوئی چیخ نکل گئی اور اس نے گھبرا کر دیوار کا سہارا لیا، لیکن پھر روشنی بحال ہو گئی اور لفٹ دوبارہ اپنی روانی سے چلنے لگی۔ مگر اس معمولی سے واقعے نے اس کے اعصاب کو مزید کمزور کر دیا تھا، اور اسے ایسا لگا جیسے کوئی غیبی طاقت اسے روکنے کی کوشش کر رہی ہو، یا شاید یہ محض اس کا وہم تھا جو خوف کی پیداوار۔ اور آخر کار اسکرین پر 12 کا ہندسہ نظر آئے، پھر اور 13 کا۔ اس کے ساتھ لفٹ ہی رک گئی، اور ایک بار پھر وہی گھنٹی کی مانوس آواز گونجی جو اس وقت اسے کسی خطرے کی گھنٹی کے جیسے محسوس ہوئی۔ اس کے دل کی دھڑکن رک سی گئی، دروازے کھلنے لگے، اور جیسے جیسے دروازے کھل رہے تھے سامنے کا منظر واضح ہوتا جا رہا تھا، اور وہ منظر کچھ ایسا تھا کہ جس کی توقع تو اسے تھی، مگر حقیقت میں اسے دیکھنا ہی ایک الگ ہی تجربہ تھا۔ سامنے گھپ اندھیرا تھا، ایسا اندھیرا جو انسان کو اپنے اندر جذب کر لے، اور جہاں ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دے، اور وہاں سے آنے والی ہوا میں
نمی اور مٹی کی بو شامل تھی جو زیر تعمیر عورتوں کا خاصہ ہوتی ہے۔ ثانیہ نے لفٹ سے باہر قدم نہیں رکھا بلکہ وہیں کھڑی رہی۔ اسے ہدایت تھی کہ وہ لفٹ کے اندر ہی رہے گی اور وہیں سے اس سے رابطہ کیا جائے گا۔ لفٹ کی تیز روشنی باہر کے اندھیرے میں ایک مستطیل شکل بنا رہی تھی، وہاں جہاں دھول کے ذرات ناچتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، اور اس روشنی کے دائرے سے صرف تاریکی تھی باہر۔ ثانیہ کی آنکھیں اس تاریکی کو چیرنے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ وہ دیکھ سکے کہ کیا وہاں پر کوئی موجود ہے، مگر بظاہر وہاں کوئی انسانی وجود نظر نہیں آ رہا تھا، اور سناٹا اتنا گہرا تھا کہ اسے اپنی سانسوں کی آواز میں بھی سن سکتی تھی۔ اس نے اپنے کوٹ کی جیب سے وہ چھوٹی سی چیز نکالی اور اسے مٹھی میں بھینچ لیا تاکہ وہ تیار رہے، اور اس کے لبوں پر بے اختیار ایک دعا مچلنے لگی، سب جلدی جلدی ختم ہو جائے اور وہ یہاں سے صحیح سلامت واپس جا سکے۔ ابھی وہ اندھیرے میں نظریں جمائے کھڑی ہوئی تھی کہ اچانک اسے تاریکی کی گہرائیوں میں کچھ حرکت محسوس ہوئی، لیکن یہ کسی انسان کے چلنے کی آواز نہیں تھی اور نہ ہی پیروں کی چاپ تھی، بلکہ یہ بہت ہی دھیمی اور بنبناہٹ جیسی آواز تھی، جیسے کوئی بہت بڑا بھونر اڑ رہا ہو۔ لیکن وہ آواز اتنی مدھم تھی کہ عام حالات میں شاید سنائی بھی نہ دیتی۔ ثانیہ نے اپنی آنکھیں سکیڑ لیں اور غور سے اس سمت دیکھا جہاں سے آوازیں آ رہی تھیں، اور پھر اسے وہ چیز نظر آ گئی تھی۔ یہ کوئی انسان نہیں تھا اور نہ ہی کوئی جانور تھا، بلکہ یہ ایک بہت ہی عجیب و غریب چیز تھی جو انسانی آنکھ سے عام طور پر اوجھل رہتی ہے۔ یہ شاید اسے اس طرح سے بنایا گیا تھا کہ وہ نظریں نہ آئے۔ اندھیرے کے عین درمیان میں ایک انتہائی چھوٹی سی نیلی روشنی نمودار ہوئی جو اتنی مدھم تھی اگر ثانیہ پوری توجہ سے نہ دیکھ رہی ہوتی تو اسے نظر انداز کر دیتی۔ وہ روشنی ہوا میں تیر رہی تھی اور آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہی تھی، اور اس روشنی کے پیچھے ایک بہت ہی چھوٹا اور نامعلوم حیولہ تھا جو فضا میں معلق تھا۔ یہ منظر دیکھ کر ثانیہ کے چہرے سے خوف کے اثرات غائب ہو گئے اور ان کی جگہ ایک اطمینان اور خوشی نے لے لی، کیونکہ وہ سمجھ گئی تھی یہ وہی ہے جس کا اسے انتظار تھا، اور یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ دوسری طرف موجود لوگ اپنے وعدے کے پکے ہیں۔ اس نے سکون کا سانس لیا اور اس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی جو اس کے تھکے ہوئے چہرے پر عجیب سی لگ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب اسے کیا کرنا ہے، اور اس نامعلوم شے کو دیکھ کر اسے ذرا بھی ڈر نہیں لگا، بلکہ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اسے کوئی اپنا لینے آیا ہو۔ اس اندھیرے میں موجود اس نیلی روشنی کو دیکھ کر دایاں ہاتھ بڑھایا اور پھر لہرا دیا، جیسے وہ کسی بہت ہی قریبی دوست کو سلام کر رہی ہو یا پھر اسے اپنے پاس بلا رہی ہو۔ اس کے چہرے پر موجود مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب وہ اپنی کامیابی کے بالکل قریب تھی اور اسے یقین تھا کہ اب سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا، لیکن اسے اس بات کا بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ جس چیز کو دیکھ کر مسکرا رہی ہے اور ہاتھ ہلا رہی ہے وہ اس کے نجات دہندہ نہیں بلکہ کچھ اور ہی ہے، اور یہ مسکراہٹ صرف اس کے چہرے کی آخری مسکراہٹ ثابت ہونے والی تھی۔ جیسے ہی اس نے ہاتھ ہلایا اور وہ نیلی روشنی اس کے چہرے کے بالکل قریب پہنچی، اچانک لفٹ کے اندر لگی ہوئی روشنیاں ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ بجھ گئیں اور ہر طرف مکمل اور خوفناک اندھیرا چھا گیا، اور اب صرف وہاں پر نیلی روشنی ہی تھی باقی تھی جو اس کی آنکھوں کے بالکل سامنے رقص کر رہی تھی، اور پھر ایک خاموش طریقے نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔
اس گھپ اندھیرے میں جب لفٹ کی لائٹ چلی گئی تو ثانیہ کو پہلے تو ذرا بھی ڈر نہ لگا، کیونکہ اسے لگا یہ سب اسی منصوبے کا حصہ ہے تاکہ لین دین کے وقت کوئی کیمرہ انہیں دیکھ نہ سکے، یا شاید وہ لوگ اپنی شناخت چھپانا چاہتے ہیں۔ وہ بس نیلی روشنی کو دیکھتی رہی جو ہوا میں معلق تھی اور آہستہ آہستہ اس کے چہرے کے قریب آ رہی تھی۔ اسے امید تھی کہ اب کوئی اسے ہاتھ نہیں لگا پائے گا، اسے امید تھی اب اندھیرے میں کوئی ہاتھ نکلے گا اور اس سے وہ ڈیوائس لے لے گا جس کے بدلے اس کی زندگی بدلنے والی تھی۔ لیکن اگلے ہی پل اسے اپنی گردن کی دائیں جانب ایک ہلکی سی چبھن محسوس ہوئی، جیسے کسی نے باریک سوئی چبو ڈالی ہو یا کسی مچھر نے کاٹا ہو۔ یہ تکلیف بہت معمولی تھی، لیکن اتنی معمولی کہ عام حالات میں وہ اسے نظر انداز کر دیتی، مگر اس سناٹے میں اسے یہ چبھن بہت عجیب و غریب لگی۔ اس نے بے اختیار ہاتھ اپنی گردن کی طرف بڑھانا چاہا تاکہ وہ وہاں کھجلی کر سکے، مگر یہی وہ لمحہ تھا جب اسے پہلا شدید جھٹکا لگا، کیونکہ اس کا ہاتھ اس کے دل و دماغ کا حکم نہیں مان رہا تھا۔ اس نے پوری قوت لگا کر بازو اٹھانے کی کوشش کی، مگر اس کا بازو بھاری پتھر کی طرح لٹکا رہا اور اسے اپنی انگلیوں میں سنسناہٹ محسوس ہونے لگی، جو تیزی سے بڑھ کر اس کے کندھوں اور پھر پورے جسم میں پھیلتی جا رہی تھی۔ یہ کوئی عام سنسناہٹ نہیں تھی، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے جسم میں برف بھر دی گئی ہو اور خون جمنا شروع ہو گیا ہو۔ اور تب اس کے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجی کہ کچھ بہت غلط ہو گیا۔ اس نے چیخنے چلانے کی کوشش کی اور مدد کے لیے کسی کو پکارنا چاہا، مگر اس کے گلے سے آواز نکل ہی نہیں رہی تھی، کیونکہ اس کی زبان بھی بے حس ہو چکی تھی اور تالو سے چپک گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے جو نیلی روشنی تھی وہ اب دھندلی ہونے لگی، اس کا سر چکرانے لگا جیسے وہ اب کسی گہری کھائی میں گر رہی۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، اور جسے اپنی کامیابی سمجھ کر ہاتھ ہلا رہی تھی وہ دراصل اس کی موت تھی جو خاموشی سے اس تک پہنچی تھی۔ اس کے دل میں شدید پچھتاوا جاگا کہ کاش وہ اس لالچ میں نہ پڑتی اور اس خطرناک کھیل کا حصہ نہ بنتی، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کا جسم اب اس کا بوجھ نہیں اٹھا پا رہا تھا اور اس کے گھٹنے مڑنے لگے تھے۔ اس نے گرنے سے بچنے کے لیے لفٹ کی دیوار کا سہارا لینے کی کوشش کی، مگر اس کا توازن بگڑ چکا تھا۔ وہ کسی کٹی ہوئی پتنگ کی طرح زمین پر گر گئی۔ اس کے گرنے کی آواز بھی اس بند لفٹ میں گونجی، مگر کوئی سننے والا نہیں تھا۔ وہ فرش پر پڑی تھی اور اس کا دماغ چھت کی طرف تھا، جہاں اب بھی گھپ اندھیرا تھا۔ اس کا دل و دماغ ابھی جاگ رہا تھا، مگر جسم مر چکا تھا۔ اسے معصوم ہوا کہ اس کے ہاتھ کی مٹھی جو اب تک سختی سے بند تھی خود بخود کھل گئی ہے، اور وہ قیمتی چیز اس کے ہاتھ سے نکل کر فرش پر لڑھک گئی جس کے لیے اس نے اپنی جان گنوا دی۔ اس کے گرتے ہی وہ نیلی روشنی جو کچھ دیر پہلے تک اس کے سامنے سے اچانک تیزی سے اوپر کی طرف اٹھی اور غائب ہو گئی، جیسے اسے اپنا کام مکمل کرنے کی جلدی ہو۔ اس کے ساتھ ہی ایک ہلکی سی بنبناہٹ کی آواز دوبارہ آئی اور پھر دور ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ بالکل ختم ہو گئی۔ اب ثانیہ اکیلی تھی، بالکل تنہا تھی اور لاچار۔ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں اور دل کی دھڑکن ڈوب رہی تھی۔ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا مزید گہرا ہوتا ہوا محسوس ہوا، اور پھر چند لمحوں کے بعد اچانک لفٹ کی لائٹ واپس آ گئی۔ تیز سفید روشنی نے اس کی بے جان آنکھوں کو روشن کر دیا، مگر اب وہ کچھ دیکھ نہیں سکتی تھی۔ لائٹ آتے ہی لفٹ کے دروازے بند ہونے لگے اور دروازہ بند ہونے کی وہی میکانکی آواز آئی جو اسے کچھ دیر پہلے سنائی دی تھی، مگر اب یہ آواز بہت دور سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ دروازے بند ہوئے اور لفٹ نے دوبارہ نیچے کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا۔ مشین کے چلنے کی آواز نے
اس خاموشی کو توڑ دیا جو موت کے بعد چھائی تھی۔ لفٹ اب اسے واپس اسی دنیا میں واپس لے کر جا رہی تھی جہاں سے وہ آئی تھی، مگر اب وہ ایک زندہ لاش، انسان نہیں بلکہ لاش تھی، ایک سربستہ راز بن چکی تھی جو لفٹ کے نیچے جانے کا احساس آخری چیز تھی اس کے دل و دماغ نے محسوس کیا۔ اور پھر سب کچھ ختم ہو گیا، نہ کوئی درد نہ کوئی خوف، بس ایک لمبی اور نہ ختم ہونے والی خاموشی رہ گئی۔ لفٹ اب تیزی سے نیچے کی جانب رواں دواں تھی، اس کے اندر ایک گہرا اور پر اسرار سکوت طاری تھا جو صرف مشین کے چلنے کی مدھم اور یکساں آواز نے اسے ٹوٹ رہا تھا۔ مگر اس بند کیبن میں اب زندگی کی حرارت مکمل طور پر ختم ہو چکی اور موت کی ابدی ٹھنڈک نے وہاں پر ڈیرے ڈال لیے تھے، جبکہ باہر کی دنیا اس سانے سے بالکل بے خبر تھی۔ گراؤنڈ فلور پر موجود استقبالیہ ہال میں رات کی شفٹ پر معمور سیکیورٹی گارڈ، جس کا نام رحیم تھا، وہ اپنی کرسی پر نیم دراز تھا اور اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھی کیونکہ رات کا یہ پہر سب سے زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ اس کے سامنے رکھی میز پر ٹھنڈی چائے کا کپ پڑا تھا جس پر مکھی بھنک رہی تھی، اور اس کی نظریں بار بار دیوار پر لگی کھڑکی گھڑی کی سست رفتار سوئیوں پر جا رہی تھی کیونکہ اس کی ڈیوٹی ختم ہونے میں ابھی کچھ وقت باقی تھا۔ باہر بارش اب بھی اسی زور و شور سے برس رہی تھی اور ہوا کے تیز جھکڑ شیشوں سے ٹکرا رہے تھے، جسے پیدا ہونے والی آوازیں حال کے سناٹے میں عجیب سا خوف پیدا کر رہی تھیں، جیسے کوئی باہر سے اندر آنے کے لیے دروازہ پیٹ رہا ہو۔ کبھی کبھی کبھار بجلی کی کڑک حال کے شیشوں کو لرزا دیتی اور جس سے رحیم کا دل دہل جاتا، وہ زیر لب کوئی دعا پڑھنے لگتا۔ اچانک لفٹ کے پہنچنے کی مخصوص الیکٹرانک گھنٹی بجی جس نے رحیم کو بری طرح چونکا دیا۔ اس کی نیندیں فوراً سے اڑ گئیں کیونکہ اس وقت عمارت کے اوپر والے حصوں سے کسی کے نیچے آنے کی بالکل توقع نہیں تھی، خاص طور پر جب تمام دفاتر بند ہو چکے تھے اور عمارت میں صرف صفائی کرنے والا عملہ یا پھر سیکیورٹی گارڈز ہی موجود تھے۔ اس نے حیرت اور تجسس سے لفٹ کے فولادی دروازوں کی طرف دیکھا جو آہستہ آہستہ کھل رہے تھے، اور اس کے ذہن میں سوال ابھرا کہ اتنی رات کون ہو سکتا ہے جو اوپر سے آ رہا ہے، کہیں کوئی چور تو نہیں؟ لیکن پھر اس نے سوچا کہ چور لفٹ کا استعمال کیوں کرے گا؟ اگر کوئی ملازم ہے تو اس وقت اوپر کیا کر رہا تھا؟ دروازے مکمل کھل گئے تو سامنے کا منظر اس کے حلق سے دیکھ کر اس کے حلق سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی اور اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ اپنی جگہ سے اچھل کر کھڑا ہو گیا اور اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ لفٹ کے فرش پر ایک عورت بے سدھ پڑی تھی جس کا جسم بے جان تھا، اس کا چہرہ چھت کی جانب تھا جبکہ اس کی کھلی ہوئی بے نور آنکھیں خلا میں گھور رہی تھیں، جیسے وہ اب بھی کسی چیز کو دیکھ رہی ہوں۔ لیکن سب سے زیادہ خوفناک چیز اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھی، اور وہ عجیب و غریب مسکراہٹ تھی جو اس کی بے جان حالت کے بارے میں مل کر ایک بہت ہی ہیبت ناک اور رونگٹے کھڑے کر دینے والا تاثر دے رہی تھی۔ اور یہ مسکراہٹ ایسی تھی جیسے اس نے موت کو گلے لگاتے ہوئے کسی محبوب کو دیکھا ہو اور کوئی بہت بڑی خوشخبری سنی ہو۔ رحیم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی اور اسے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے وائرلیس سیٹ پر کنٹرول روم کو اطلاع دی اور اس کی آواز بری طرح سے لرز رہی تھی۔ اس نے بامشکل بتایا کہ مین لفٹ میں ایک لاش ملی ہے۔ پھر وہ ڈرتے ڈرتے لفٹ کے قریب گیا تاکہ دیکھ سکے کہ وہ زندہ ہے یا نہیں۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا جیسے پسلیوں سے باہر آ جائے گا۔ اس نے جھک کر اس کی نبض چیک کرنے کی ہمت کی، مگر اس کے جسم کا نیلا پڑتا ہوا رنگ اور ساکت سانسیں اس بات کی گواہی دے رہی تھیں کہ اس کی روح پرواز کر چکی ہے اور اب
وہاں صرف مٹی کا ڈھیر باقی ہے۔ کچھ ہی دیر میں عمارت کا منیجر اور دیگر سیکیورٹی عملہ وہاں پہنچ گیا تھا اور افراتفری کا عالم ہو گیا۔ ہر کوئی لاش کو دیکھ کر خوف زدہ تھا اور طرح طرح کی باتیں کر رہا تھا۔ کسی نے پولیس کو اطلاع کر دی اور تھوڑی ہی دیر کے بعد پولیس کی گاڑیوں کے سائرنوں کی آوازوں نے رات کے خاموشی کو چیر کر رکھ دیا اور فضا میں لال اور نیلی بتیاں چمکنے لگی۔ پولیس کی بھاری نفری نے عمارت کو گھیرے میں لے لیا۔ تفتیشی افسر سرمد، جو شہر کا ایک بہت ہی تجربے کار اور ذہین افسر مانا جاتا تھا اور پیچیدہ کیسز کو حل کرنے میں شہرت رکھتا تھا، اپنی ٹیم کے ساتھ موقع واردات پر پہنچا۔ اس نے آتے ہی علاقے کو سیل کر دیا تاکہ کوئی غیر متعلقہ شخص ثبوتوں کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ سرمد نے ایک لمبا کوٹ پہن رکھا تھا جو بارشوں کی وجہ سے اور گیلا ہو چکا تھا۔ اس کے جوتوں کی آواز فرش پر گونج رہی تھی۔ اس نے لاش کے قریب بیٹھ کر اس کا بغور جائزہ لیا۔ اسے بظاہر موت کی کوئی اور وجہ نظر نہیں آئی، نہ ہی تو جسم پر گولی کا نشان تھا، نہ ہی کسی دھار والے آلے کا زخم، نہ ہی گلا گھوٹنے کی کوئی علامت تھی۔ بس وہ پر اسرار مسکراہٹ تھی جو اسے سب سے زیادہ الجھن میں ڈال رہی تھی کہ کوئی مرتے وقت اس طرح کیسے مسکرا سکتا ہے۔ عام طور پر مرنے والے کے چہرے پر تکلیف یا خوف کے آثار ہوتے ہیں، مگر یہاں تو معاملہ الٹ تھا۔ لاش کے قریب بھی فرش پر ایک چھوٹی سی دھاتی ڈیوائس پڑی تھی جو شاید گرتے وقت اس کے ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ یہ ایک USB ڈرائیو تھی جیسی چیز تھی، اور سرمد نے اسے دستانے پہنے ہاتھوں سے اٹھا کر شفاف پلاسٹک کے تھیلے میں ڈالا اور اپنی جیب میں رکھ لیا۔ اسے اندازہ تھا یہ چیز تفتیش میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال بھجوا دیا جائے تاکہ موت کی اصل وجہ معلوم ہو سکے، اور عمارت کے تمام CCTV کیمروں کی ریکارڈنگز قبضے میں لے لی جائے۔ سرمد نے عمارت کے منیجر سے سخت لہجے میں پوچھ گچھ شروع کی تو پتہ چلا مرنے والی عورت کا نام ثانیہ تھا، اور وہ اسی عمارت میں بطور ایک موجود ملٹی نیشنل کمپنی میں اسسٹنٹ کام کرتی تھی۔ مگر سوال یہ تھا کہ وہ اتنی رات کے یہاں کیا کر رہی تھی، اور سب سے اہم یہ کہ لفٹ کا ریکارڈ بتا رہا تھا کہ وہ 13ویں منزل پر گئی تھی جہاں کوئی دفتر نہیں تھا، اور وہ ویران اور زیر تعمیر پڑی تھی۔ منیجر نے کانپتے ہوئے بتایا، سر 13ویں منزل منحوس مانی جاتی ہے، وہاں پر کوئی بھی نہیں جاتا اور لفٹ وہاں نہیں رکتی جب تک اسے مینولی آپریٹ نہ کیا جائے یا کوئی خاص کوڈ استعمال نہ کیا جائے۔ یہ ساری باتیں سن کر سرمد کی پیشانی پر گہرے سوچ کے بل پڑ گئے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اس منزل کا دورہ کرے گا، مگر اس سے پہلے اس نے کیمروں کی فوٹیج دیکھنے کا ارادہ کیا۔ کنٹرول روم میں بیٹھ کر جب سرمد اور اس کی ٹیم نے فوٹیج چلائی تو وہاں موجود ہر شخص دم بخود رہ گیا تھا۔ اسکرین پر نظر آتا کہ ثانیہ گراؤنڈ فلور سے لفٹ میں اکیلی سوار ہوئی، اور اس وقت وہ کافی پریشان لگ رہی تھی اور بار بار اپنی ہاتھ کو مٹھی میں بند کر رہی تھی اور آئینے میں خود کو دیکھ کر ہونٹ کاٹ رہی تھی، جیسے کسی بہت بڑے فیصلے سے پہلے انسان گھبراتا ہے۔ لفٹ اوپر گئی اور 13ویں منزل پر رکی۔ دروازہ کھلا، باہر گھپ اندھیرا تھا جہاں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر وہ عجیب منظر سامنے آیا۔ ثانیہ نے اندھیرے میں کسی چیز کو دیکھا اور اچانک اس کے چہرے سے پریشانی غائب ہو گئی اور ایک اطمینان بخش مسکراہٹ آ گئی تھی، اور پھر اس نے اپنا دایاں ہاتھ ملایا جیسے کسی کو بلا رہی ہو یا سلام کر رہی ہو۔ اس کے فوراً بعد لفٹ کی لائٹ بند ہو گئی، اور لائٹ بند ہونے کا دورانیہ صرف چند سیکنڈ تھا،
اور جب لائٹ واپس آئی تو وہ فرش پر مردہ پڑی تھی۔ یہ ویڈیو دیکھ کر کمرے میں موجود لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور وہاں موجود ایک جونیئر پولیس والے نے ڈرتے ڈرتے ہوئے کہا، سر یہ کوئی ضرور جن بھوت ہے، دیکھو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر بھی اس نے ہاتھ ہلا دیا اور مسکرائی، ضرور اسے کوئی غیبی مخلوق نظر آئی ہے جس نے اس کی جان لے لی۔ اور دیکھیے لائٹ بھی خود بخود چلی گئی، جیسے کوئی سایہ اندر آیا ہو، مگر سرمد نے اسے غور کر دیکھا اور کہا سختی سے کہا کہ خاموش رہو، پولیس کا کام حقائق تلاش کرنا نہیں ہے، حقائق تلاش کرنا ہے، کہانیاں بنانا نہیں۔ مرنے والے مسکراتے نہیں ہیں جب تک انہیں موت کے روپ میں کوئی امید نظر نہ آئے۔ سرمد جانتا تھا کہ ہر جرم کے پیچھے ایک انسانی ہاتھ اور ایک ٹھوس وجہ ہوتی ہے۔ اس نے ویڈیو کو بار بار وائنڈ کر کے دیکھا، لیکن اندھیرے کی وجہ سے باہر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ٹیکنیکل ٹیم کو ہدایت دی کہ اس ویڈیو کو فورینسک لیبارٹری لے جا کر جدید ترین سافٹ ویئر کی مدد سے صاف کریں اور دیکھیں اندھیرے میں کیا چھپا تھا، اور خاص طور پر اس لمحے پر غور کریں جب لائٹ چلی گئی تھی۔ اسی دوران ہسپتال سے ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ موصول ہوئی، جس نے کیس کا رخ ہی بدل دیا تھا۔ ڈاکٹروں کے مطابق کہ ثانیہ کی موت دل کا دورہ پڑنے سے نہیں ہوئی، اور نہ ہی اسے کوئی قدرتی موت تھی، بلکہ اس کے خون میں ایک انتہائی خطرناک اور نایاب نیوروٹا ٹاکسن زہر کی موجودگی پائی گئی تھی، جو سانپ کے زہر سے ملتا جلتا تھا، اور یہ چند سیکنڈ میں انسانی کے اعصابی نظام کو مکمل طور پر مفلوج کر دیتا ہے اور دل کی دھڑکن روک دیتا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اس کی گردن پر دائیں جانب ایک انتہائی باریک سوراخ ملا ہے، جو کسی انجیکشن یا بہت باریک سوئی کا ہو سکتا ہے، اور یہ سوراخ اتنا چھوٹا تھا کہ عام آنکھ اسے نظر نہیں آتا تھا۔ یہ خبر سنتے ہی بھوت پریت کا نظریہ دم توڑ گیا، اور یہ بات طے ہو گئی کہ یہ ایک قتل ہے، اور قاتل بہت شاطر اور ٹیکنیکل ہے، ماہر ہے۔ سرمد نے فوراً اپنی ٹیم کے ساتھ 13ویں منزل پر جانے کا فیصلہ کیا۔ لفٹ کے ذریعے جب وہ اوپر پہنچے تو وہاں کا منظر ویسا تھا جیسا ویڈیو میں دیکھا گیا۔ چاروں طرف تعمیراتی سامان بکھرا پڑا تھا، سیمنٹ کی بوریاں اور لوہے کے سریے پڑے تھے، اور ہر چیز پر دھول کی موٹی تہ جمی تھی۔ فضا میں نمی کی بو۔ سرمد نے ٹارچ کی روشنی میں فرش کا معائنہ کرنا شروع کیا تو اسے وہاں ثانیہ کے پیروں کے نشانات تو ملے، جو لفٹ کے اندر سے باہر کی طرف رخ کیے ہوئے تھے، لیکن اس کے علاوہ وہاں کسی اور انسانوں کے پیروں کے کوئی نشان نہیں تھے، یہاں تک کہ لفٹ کے دروازے کے باہر والی دھول بالکل ہموار تھی، جس کا مطلب تھا قاتل لفٹ کے باہر موجود نہیں تھا، یا کم از کم وہ زمین پر چل کر وہاں نہیں آیا تھا۔ اور یہ بات سرمد کو مزید الجھا رہی تھی۔ اگر وہ قاتل وہاں پر نہیں تھا تو ثانیہ کو زہر کس نے دیا، اور وہ کسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی؟ کیا قاتل چھت سے لٹکا ہوا تھا؟ سرمد نے پوری منظر کی تلاشی لی تو دونوں کے پیچھے، چھت کے اوپر اور وینٹیلیشن کے سوراخوں میں، مگر وہاں کوئی بھی انسان چھپا ہوا نہیں۔ البتہ ایک جگہ اسے کچھ عجیب سی چیز نظر آئی۔ لفٹ کے دروازے سے کچھ فاصلے پر چھت کی قریب ہوا کی نالی یعنی وینٹ کا ڈھکن تھوڑا سا ہلا ہوا تھا، اور وہاں اس کے کنارے پر دھول میں کچھ رگڑ کے باریک نشانات تھے، اور وہاں دھات کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی پھنسا ہوا تھا جو عام طور پر نظر نہیں آ سکتا۔ اور مگر سرمد کی عقابی نگاہوں نے دیکھ لیا، اس نے وہاں کچھ نمونے اکٹھے کیے اور واپس نیچے آ گیا۔ اس کے ذہن میں اب ایک خاکہ بننا شروع ہو گیا۔
وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ روایتی قتل نہیں ہے بلکہ اس میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا۔ اگلی صبح لیبارٹری سے ویڈیو کی صاف شدہ رپورٹ اور تصاویر آ گئی۔ سرمد نے اپنی ٹیم کے ساتھ بڑی اسکرین پر ان تصاویر کو دیکھا۔ ٹیکنیکل ماہرین نے اندھیرے والے حصے کو کمپیوٹر کے ذریعے روشن کیا جس سے دھندلے سائے کچھ واضح ہو گئے، اور ایک تصویر پر سرمد کی نظر جم گئی۔ اس میں لفٹ کے دروازے کے بالکل سامنے ہوا میں ایک چھوٹا سا نقطہ نظر آ رہا تھا جو عام انسان سے آنکھ سے نظر نہیں آتا تھا، مگر جب اسے مزید زوم کیا گیا تو ایک وہ دھاتی چیز معلوم ہو رہی تھی جس کے نیچے حصے پر نیلی روشنی کا ہالہ تھا اور اس کی شکل کسی کیڑے کے جیسی تھی۔ سرمد کے ہونٹوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ آ گئی کیونکہ اب وہ گتھی سلجھا چکا تھا۔ اس نے فوراً اس کمپنی کے بارے میں معلومات نکلوائی جس میں ثانیہ کام کرتی تھی اور اس کے حریفوں کا ڈیٹا بھی طلب کر لیا۔ پتہ چلا کہ ثانیہ جس پروجیکٹ پر کام کر رہی تھی وہ کروڑوں ڈالر کا تھا اور ایک حریف کمپنی اسے حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ سرمد نے ثانیہ کے موبائل فون کا ڈیٹا بھی ریکور کروا لیا جس میں کچھ انکرپٹڈ پیغامات ملے جنہیں سائبر کرائم یونٹ نے ڈیکوڈ کیا، تو ان میں ہدایت دی گئی تھی کہ وہ ڈیٹا لے کر 13ویں منزل پر پہنچے جہاں اسے خاص میسنجر سے وہ چیز وصول کر لے گا اور اسے ادائیگی کر دے گا۔ اب ساری کڑیاں مل رہی تھی۔ سرمد نے اپنی ٹیم کو ایک مخصوص گودام پر چھاپا مارنے کا حکم دیا جو اس حریف کمپنی کی ملکیت تھا اور شہر کے مضافات میں واقع تھا۔ پولیس کی بھاری نفری نے وہاں خاموشی سے دھاوا بولا تو وہاں موجود لوگ بھاگنے کی کوشش کرنے لگے، مگر پولیس نے سب کو دھر لیا تھا۔ تلاشی کے دوران وہاں سے ایک ایسا خفیہ کمرہ ملا جو کمپیوٹر اور جدید آلات سے بھرا تھا۔ وہاں پر میز پر ایک عجیب سی چیز رکھی تھی۔ یہ ایک مائکرو ڈرون تھا جو جسامت میں کسی چھوٹی چڑیا جتنا تھا اور اس پر بہت باریک تھے، اور اس کے نیچے ایک باریک سی نالی لگی تھی جس میں زہر بھرا جا سکتا تھا۔ یہ بالکل وہی چیز تھی جو ویڈیو میں نظر آئی تھی۔ پولیس نے وہاں موجود کمپیوٹر آپریٹرز اور اس کے منصوبے کے ماسٹر مائنڈ کو گرفتار کر لیا گیا اور تفتیش کے دوران سب کچھ انہوں نے اگل دیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس کا منصوبہ ثانیہ سے ڈیٹا لینا تھا، مگر اس کے باس کا حکم تھا کہ ثانیہ کو زندہ نہ چھوڑا جائے کیونکہ وہ بعد میں بلیک میل کر سکتی تھی یا گواہ بن سکتی تھی۔ اس لیے انہوں نے ڈرون کے ذریعے ڈیٹا لینے کا ڈرامہ رچا دیا۔ اصل میں وہ ڈرون صرف اسے مارنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اب سوال یہ تھا آخر کار وہ لمحہ کیا تھا جب ثانیہ مری اور اس نے ہاتھ کیوں ہلایا؟ سرمد نے تمام افسران کو جمع کیا اور کیس کا خلاصہ بیان کرنا شروع کیا تاکہ سب کی غلط فہمیاں دور ہو سکے۔ اس نے بتایا یہ قتل کسی جن یا بھوت نے نہیں بلکہ انسان کی بنائی ہوئی ایک خوفناک مشین نے کیا ہے۔ ثانیہ جب 13ویں منزل پر پہنچی تو وہاں گھپ اندھیرا تھا جیسے قاتلوں نے جان بوجھ کر منتخب کیا تھا، اور کیمرے کچھ دیکھ نہ سکے۔ ثانیہ کو بتایا گیا کہ اندھیرے میں ایک نیلی روشنی آئے گی جو اس بات کا اشارہ ہوگی کہ لینے والا آ گیا ہے۔ جب لفٹ کا دروازہ کھلا تو اندھیرے میں یہ ننھا ڈرون اڑتا ہوا اس کے سامنے آیا جس پر نیلی LED جل رہی تھی، اور ثانیہ سمجھی کہ یہ ڈرون اسے ڈیٹا لینے آیا ہے اور وہ لوگ جو اس کی نگرانی کر رہے ہیں۔ اس لیے اس نے مسکرا کر ہاتھ ہلا دیا تاکہ آپریٹر سگنل کو دے سکے کہ وہ تیار ہے۔ وہ خوش تھی کہ کام ہو گیا، مگر اسے یہ معلوم نہ تھا کہ وہ ڈرون ڈیٹا لینے نہیں بلکہ اس کی جان لینے آیا ہے۔ جیسے ہی اس نے ہاتھ ہلایا ڈرون آپریٹر جو کہ میلوں دور بیٹھا تھا بٹن دبا دیا، اور ساتھ ہی ڈرون نے کیمرے سے بچنے کے لیے لفٹ کے الیکٹرک سسٹم کو ہیک کر کے لائٹ بند کر دی
تاکہ اس کا وار کیمرے کی آنکھ سے محفوظ رہے۔ اسی لمحے اندھیرے میں اس ڈرون نے تیزی سے آگے بڑھ کر ثانیہ کی گردن پر وہ زہریلی سوئی فائر کر دی یا اسے چھو کر اس کے جسم میں داخل کر دیا۔ یہ زہر اتنا تیز تھا کہ چند سیکنڈ میں اس نے اپنا کام کر دکھایا اور ثانیہ کو سمجھنے کا موقع بھی نہیں ملا، اور جب تک لائٹس واپس آئیں ڈرون وہاں سے پرواز کر کے وینٹیلیشن شافٹ یعنی ہوا کی نالی کے راستے فرار ہو چکا تھا، جہاں سرمد کو رگڑ کے نشان ملے تھے اور ثانیہ مردہ حالت میں فرش پر موجود تھی۔ اس لیے وہاں کسی کے پیروں کے نشان نہیں تھے، کیونکہ قاتل زمین پر تھا ہی نہیں بلکہ ہوا میں تھا۔ یہ سن کر وہاں موجود ہر شخص دنگ رہ گیا کہ جرم کی دنیا میں ٹیکنالوجی کا ایسا بھیانک استعمال بھی ہو سکتا ہے۔ سرمد کی ذہانت اور باریک بینی نے ایک ناممکن نظر آنے والے کیس کو حل کر دیا۔ قاتل گرفتار ہو چکے تھے اور ثانیہ کا قتل، جو کہ ایک پر اسرار معمہ اور بھوت پریت کی کہانی لگ رہا تھا، اب یہ ایک سلجھی ہوئی حقیقت بن چکا تھا۔ مگر یہ واقعہ سب کے لیے ایک سبق چھوڑ گیا تھا۔ بعض اوقات جو چیز ہمیں نجات دہندہ نظر آتی ہے وہی ہماری تباہی کا سامان ہوتی ہے، اور اندھیرے میں چمکنے والی ہر چیز روشنی کی کرن نہیں ہوتی بلکہ بعض اوقات وہ موت کا پیغام ہوتی ہے، جسے انسان اپنی کم فہمی میں پہچان نہیں پاتا اور اپنا سب کچھ گنوا بیٹھتا ہے۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔